سوال: جماعت اسلامی اور علماء حق کا نزاع اندرین صورت قابل افسوس ہے۔ اس سے اصل کام کی رفتار پر بہت اثر پڑے گا اور یہ معمولی بات نہ سمجھی جائے۔ مذہبی جماعتوں میں سے جماعت اسلامی کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والی اور جائز حد تک اتفاق ظاہر کرنے والی ایک اہل حدیث کی جماعت ہے جو قلیل ہے، اور دوسری جماعت علماء حق کی ہے جو اہل دیوبند سے متعلق ہے، یعنی بریلویوں کے مقابلے میں، اور یہ کثیر تعداد میں ہے۔ اگر اس گروہ عظیم کے اکابر و اصاغر جماعت اسلامی سے اس رنگ میں متنفر ہوتے ہیں تو بنظر غائر دیکھ لیا جائے کہ عوام میں کتنی بے لطفی پیدا ہو جائے گی، اور اصل مقصد سے ہٹ کر جماعت اسلامی کے افراد کس فرقہ بندی کی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تاحال ابھی اختلافات کی ابتدا ہے۔ بریلویوں کی طرف سے خطرہ کی گھنٹی شائع ہوئی ہے۔ معلمین اہل دیوبند کی طرف سے دو چار اشتہار شائع کیے گئے ہیں، ان کا تدارک ہو سکتا ہے، غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر جماعت کے اتمام مقاصد کی سیاست کو سامنے نہ بھی رکھا جائے تب بھی سوء ظنی عامة المسلمین کی دور کرنی تو ان حالات میں ازروع اسلام ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے میری دانست کے موافق شاید کوثر میں ان شکایات کا جائزہ کچھ سرسری طور پر لیا گیا ہے، باقی مستقل طور پر ان کے جوابات کی طرف توجہ نہیں کی گئی ہے۔ اس میں تاخیر و تعجیل بتقاضائے وقت میرے خیال میں ہرگز درست نہیں۔ موٹے موٹے اعتراضات یا شکایات قریباً سامنے آ چکے ہیں جو عبارتوں کو قطع و برید کر کے تیار کیے گئے ہیں یا باستنباط تجویز ہوئے ہیں۔ بہر کیف ان کا نمبر وار تسلی بخش جواب جماعت کی طرف سے آ جانا چاہیے اگر وہ معاملہ جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر آپ کی ذات سے متعلق ہے تو اس کو آپ ذاتی طور پر بطریق احسن واضح کریں کہ ایک سلیم الطبع آدمی کو پھر سوال و جواب کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے۔ ان ساری تفصیلات تسلی بخش کے بعد پھر بھی ضدی طبائع اگر جوں کہ توں سوال جڑتے رہیں تو اس وقت آپ بے شک جواب سے سروکار نہ رکھیں اور اپنے کام میں مصروف رہیں، اور جماعت کے تمام افراد کو بھی یہی تلقین ہونی چاہیے کہ اپنے مسلک کی وضاحت کے سوا اعتراض و جواب سے خاموشی اختیار کی جائے اور معاملہ اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دیا جائے۔ قریباً سوالات حسب ذیل ہی پیش آ رہے ہیں، ان کے جوابات آن جناب خود ہی سپرد قلم فرما دیں۔ جماعت اسلامی میں جو مسلمان داخل نہیں ان کے اسلام و ایمان کے متعلق کیا رائے ہے؟ اسلام میں داخل اور مسلمان ہیں یا نہیں؟ کبائر کے مرتکب مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، صوفیاء، علماء اہل سنہ کے ساتھ جمہور اہل سنت والجماعت کے جو کچھ معتقدات ہیں ان سب کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا کہیں کچھ جمہور کے ساتھ اختلاف ہے؟ اگر اختلاف ہے تو ان خلافیات کو بیان فرمایا جائے۔ اپنے مجدد اور مہدی ہونے کے متعلق کیا رائے ہے؟ آئندہ چل کر اگر آپ مجدد یا مہدی ہونے کا دعویٰ کریں تو وہ صحیح ہوگا یا غلط؟ کیا آپ جمہور علماء سلف کی تحقیقات و اجتہادات پر اپنی تحقیقات کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کے برعکس اپنے استنباطات کو ان کے اجتہادات کے مقابلہ میں مرجوح قرار دیتے ہیں؟ جواب: آپ کا خیال درست ہے کہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی اور علماء کرام کی آویزش اسلامی مقاصد کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے مجھے بھی اس کا بڑا رنج ہے، مگر میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اس میں میری یا جماعت کے کارکنوں یا پوری جماعت کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری مطبوعات دیکھ لیجئے، ہماری تقریروں سے متعلق عام سامعین سے پوچھ لیجئے، ہماری سرگرمیوں کا جائزہ لے کر تلاش کیجئے، کیا کہیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو علماء کے کسی گروہ کے لیے بجا طور پر موجب اشتعال کہی جا سکتی ہو؟ کیا ہم نے بھی کبھی کسی گروہ کو طعن و ملامت کا ہدف بنایا، کسی کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجائی، کسی پر فتوے جڑے، کسی کے خلاف اشتہار بازی کی؟ اگر کبھی ہم نے کسی سے اختلاف کا اظہار کیا بھی ہے تو علمی حیثیت سے کیا ہے، دلائل کے ساتھ کیا ہے، دین کی خاطر کیا ہے، احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا ہے، اور بات کو اسی حد تک محدود رکھا ہے جس حد تک کسی مسئلے میں ہمیں کسی سے اختلاف تھا۔ کوئی شخص ہماری کسی ایسی تحریر یا تقریر کی نشاندہی نہیں کر سکتا جو اس سے مختلف نوعیت کی ہو، اہل حدیث ہوں یا دیوبندی یا بریلوی۔ ہم نے ان میں سے کسی گروہ پر یا اس کے عقائد اور مسلک پر یا اس کے بزرگوں پر کبھی حملہ نہیں کیا، اور نہ فی الواقع ہمارے دل میں کبھی کسی حملے کا خیال ہی آیا۔ پھر دین کی جو تعبیر و تفسیر ہم آج تک پیش کرتے رہے ہیں اور جس چیز کی ہم نے دنیا کو دعوت دی ہے اس میں بھی یہ حضرات در حقیقت کوئی خامی نہیں دکھا سکے اور نہ کسی ایسی چیز کی نشاندہی کر سکے جو حقیقت میں ضلالت ہو۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ آویزش یک طرفہ ہے یا دو طرفہ، اور کیا اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے؟ افسوس کہ ان حضرات کو حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہے، انہیں کچھ احساس نہیں کہ اس وقت اہل دین کی باہمی مخالفت دین کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے اور
اور اس سے عہد حاضر کی ضلالتوں کو کتنا بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے اپنے گروہی تعصبات سے خالی ہو کر ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جماعت اسلامی اس وقت دین کی کیا خدمت کر رہی ہے اور اس مرحلے پر اس کے گر جانے سے دینی محاذ میں کتنا بڑا شگاف پڑ جائے گا جسے پر کرنے والا کوئی دوسرا منظم اور مستعد گروہ موجود نہیں ہے۔ انہیں یا تو اس بات کی خبر نہیں ہے یا اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر جماعت اسلامی خدا نخواستہ ناکام ہو گئی تو پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں مسلمانوں کی نئی روشنی سے متاثر نسلوں کو الحاد و اباحیت کی تحریکوں سے بچانے والی کوئی منظم طاقت موجود نہ رہے گی اور علماء کرام اپنے بل بوتے پر یہ خدمت انجام نہ دے سکیں گے۔ انہیں اس امر کا بھی یا تو شعور نہیں ہے یا ہے تو اس کی کوئی قدر ان کی نگاہ میں نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی مملکت میں تبدیل کرنے اور یہاں اقتدار کی مسند پر بے دینی کی جگہ دین کو لانے کے لیے جماعت اسلامی کی کوششیں کیا اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے ناکام ہونے کی صورت میں یہاں اشتراکیت یا کمالیت کو مسلط ہو جانے سے روک دینا تنہا علماء کرام کے بس کا کام نہیں ہے۔ ان حضرات نے اس حقیقت کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر لی ہیں کہ ایک زمانہ دراز کے بعد اس بر عظیم میں بڑی سردردی اور جانفشانی کے بعد ایک ایسی تحریک اٹھی ہے جو دین کے بعض اجزاء کو نہیں بلکہ پورے دین کو نظام زندگی پر غالب کرنا چاہتی ہے، اور ایک ایسی جماعت منظم ہوئی ہے جس نے جدید و قدیم دونوں طرز کے تعلیم یافتہ لوگوں کو اس مقصد عظیم کے لیے متحد، منظم اور متحرک کیا ہے۔ افسوس اور صد افسوس کہ ایسی ایک تحریک اور ایسی ایک جماعت کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنے سے انہیں ان کے گروہی تعصبات روک رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی ٹھنڈے دل سے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ کفر و فسق و ضلالت کے اس طوفان میں اس تحریک کا ساتھ دینے کی بجائے اس کو مٹانے کی کوشش کرنا دنیا اور آخرت میں ایک سخت وبال اپنے سر لینا ہے۔ یہ حضرات بار بار اپنی تحریروں اور تقریروں اور اپنے فتووں میں اس بات پر زور دے رہے ہیں اور عملاً بھی اس امر کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھنے سے روکا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس لٹریچر کو پڑھا بھی ہے یا نہیں، بہرحال ان کی یہ کوشش دانستہ ہو یا نادانستہ فی الواقع ایک سخت دشمنی ہے جو یہ حضرات اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں اور خود اپنے زیر اثر مذہبی گروہوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ان کوششوں سے جدید تعلیم یافتہ نسل جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھنے سے رک جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے وہ کون سا لٹریچر پیدا یا فراہم کیا ہے جو ان لوگوں کو خود ان کی زبان اور اصطلاحوں میں دین کو سمجھا سکتا ہو اور انہیں دور جدید کی ضلالتوں سے بچا سکتا ہو؟ اور اگر ان کی کوششوں سے مذہبی طبقے اور خصوصاً عربی مدارس کے طلباء اور فارغ التحصیل حضرات اس لٹریچر کے مطالعے سے رک جائیں تو مجھے بتایا جائے کہ یہاں کون سا اور لٹریچر ایسا موجود ہے جو ان لوگوں کو ٹھیٹھ اسلامی نقطہ نظر سے دور حاضر کے مسائل کو سمجھاتا ہو اور انہیں اس قابل بناتا ہو کہ وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کر سکیں۔ اس پہلو سے اگر آپ معاملہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے لٹریچر کی جو مخالفت ان حضرات کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ کیسی سخت ناعاقبت اندیشی ہے اور اس کے نتائج کس قدر برے ہیں۔ پھر ذرا اس کا بھی اندازہ کیجئے کہ ان حضرات کی مخالفت کے باوجود جو لوگ اس لٹریچر کو پڑھیں گے ان کی نگاہ میں نہ صرف ان حضرات کی بلکہ پورے گروہ علماء کی وقت کو کیسا سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ علمبرداران دین کی دیانت کو کس قدر مشتبہ سمجھنے لگیں گے۔ ہماری آج تک یہ کوشش رہی ہے اور اب بھی ہم اس کے لیے کوشاں ہیں کہ مسلمانوں کو علم دین کی ضرورت اور اہمیت کا احساس دلائیں اور یہ بات ان کے ذہن نشین کریں کہ ان کی زندگی کا نظام کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی باغیں دین کی واقفیت رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہوں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب عوام اور جدید تعلیم یافتہ لوگ ایک طرف ہمارے لٹریچر کو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نامور علماء نے اس چیز کی کس کس طرح مخالفت کی ہے تو ہماری کوششیں ان کے اندر علماء کے لیے حسن ظن پیدا کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکیں گی؟ آپ چونکہ خود علماء کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ انہیں ان حضرات تک پہنچائیں جو خواہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور جس حد تک بھی آپ کے بس میں ہو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب میں ان سوالات کی طرف توجہ کرتا ہوں جو آپ نے عنایت نامہ میں تحریر فرمائے ہیں۔ پہلے سوال کے متعلق اولین بات جو دریافت طلب ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ سوال کیسے پیدا ہوا؟ کیا ہم نے کبھی یہ کہا تھا یا لکھا تھا کہ جو شخص جماعت اسلامی میں داخل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر میری یا جماعت اسلامی کے کارکنوں کی طرف سے کبھی ایسی کوئی بات کہی یا لکھی گئی ہے تو اس کا حوالہ کیوں
نہیں پیش کیا جاتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے پیدا ہونے میں ہماری کسی غلطی کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مخالفین کے حسن نیت کی آفریدہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو کسی طرح ہمارے خلاف بھڑکایا جائے اور کہا جائے کہ یہ لوگ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ نسخہ اس سے پہلے بھی اصلاح کرنے والوں کے خلاف بارہا استعمال کیا جا چکا ہے اور آج یہ ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں صرف اس منفی جواب پر ہی اکتفا نہ کروں گا، میں آج اس سوال کا کوئی نیا جواب بھی نہ دوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آج اس الزام سے بچنے کے لیے اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت کی تصریحات پیش کرتا ہوں جبکہ جماعت اسلامی کی تشکیل کی گئی تھی۔ اگر آپ کے پاس ترجمان القرآن کی پرانی فائل موجود ہو تو براہ کرم ربیع الاول 60 ہجری مئی 41 کا پرچہ نکال کر دیکھیے، اس کے اشارات میں یہ عبارت آپ کو ملے گی۔ جماعت اسلامی کے نام سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس جماعت سے باہر جو لوگ ہیں ان کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ نام جس وجہ سے اختیار کیا ہے وہ اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جماعت کے مسلک میں نہ اسلام سے کم کوئی چیز ہو نہ اس سے زائد، جس کا عقیدہ وہی ہو جو اسلام کا ہے، جس کا نسب العین وہی ہو جو اسلام نے پیش کیا ہے، نظام جماعت وہی ہو جس کا نقشہ کتاب و سنت میں ملتا ہے اور کام کا ڈھنگ وہی ہو جو انبیاء نے سکھایا ہے، اس کے لیے آخر جماعت اسلامی کے سوا اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ مگر ہم ہرگز یہ فرض نہیں کرتے اور ایسا فرض کر لینے کا ہم کو حق نہیں ہے کہ ایمان بس اسی جماعت کے اندر منحصر ہے اور اس کے باہر جو لوگ ہیں وہ مومن نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی اس جماعت کی مخالفت کرے تب بھی مجرد اس کی مخالفت کی بنا پر ہم اسے غیر مومن نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ہم سے زیادہ صاحب ایمان ہو اور وہ نیک نیتی کے ساتھ کسی غلط فہمی کی بنا پر ہماری مخالفت کرے۔ اپنی حد تک ہم انتہائی کوشش کریں گے کہ اپنے مسلک اور طریقہ کار کو عین اسلام کے مطابق رکھیں تاکہ کسی شخص سے صالح و مومن کے لیے ہم سے علیحدہ رہنے کی کوئی وجہ نہ ہو اور اس طرح تمام اہل ایمان آخر کار ایک ہی نظام میں منسلک ہو سکیں۔ لیکن اپنی اس آرزو کو ایک حاصل شدہ واقعہ فرض کر کے ہم ہرگز فتنہ میں نہ پڑیں گے۔ ہم کو بہرحال مسلمانوں میں ایک فرقہ بننے سے بچنا ہے اور اس غلو سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں خیر کی بجائے شر کا خادم بنائے۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں پہلی مرتبہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں عام مسلمانوں کی تکفیر کر رہا ہوں اور بعض حضرات نے ازراہ عنایت مجھے مکفر ملت کا خطاب عنایت فرما دیا، تو میں نے اپنے ایک مضمون میں پھر پوزیشن واضح کی۔ یہ مضمون رفع شبہات کے عنوان سے ستمبر، اکتوبر، نومبر 1941 کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا۔ اس کی یہ عبارت قابل ملاحظہ ہے: میرا اصل مدعا اقامت دین کی جدوجہد کے لیے صالح آدمی چھانٹنا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے کفر و ایمان کی بحث چھیڑنا۔ مسلمانوں کی موجودہ ایمانی و اخلاقی حالت پر جو تنقیدیں میں نے کی ہیں ان سے بھی میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ دعوت اللہ کے مقصد عظیم کا اعتبار کرتے ہوئے مسلمانوں میں اس وقت کیا کیا کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اور یہ کہ اس کار خیر کے لیے مسلمانوں کے اس مجموعہ میں سے کس قسم کے لوگ مناسب اور مطلوب ہیں۔ جماعت اسلامی کے دستور میں شہادتین کو شرط رکنیت قرار دینے کی غرض بھی صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں ان کے متعلق یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ صالح العقیدہ ہیں اور جاہلیت کی ان آمیزشوں کو لیے ہوئے نہیں آ رہے ہیں جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر گھس آئی ہیں۔ نیز یہ کہ دعوت اللہ کی خدمت شروع کرنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر اللہ کے ساتھ اپنے عہد و میثاق کو استوار کر لیں اور نو مسلمان والے جوش کے ساتھ اس کام کے لیے آگے بڑھیں۔ میرے اس مقصد کو لوگوں نے نہیں سمجھا اور بعض ہوشیار لوگوں نے قصدن بھی اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائیں۔ اس وجہ سے جن بزرگوں کو میری تحریرات کے تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملا ہے اور جن تک میری بات دوسروں کی تحریفات کے واسطہ سے پہنچی ہیں انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں مسلمانوں کو ایمان اور یقین سے خالی قرار دے رہا ہوں اور ان کو دین کے دائرے سے باہر دھکیل کر پھر اندر آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ کہ جس توپ خانے کا دہانہ کفر کی طرف کھولا گیا تھا اب اہل ایمان کی طرف کھول رہا ہوں۔ اللہ شاہد ہے کہ میں ان باتوں سے بری ہوں۔ یہ تصریحات اب سے 10 برس پہلے کی گئی تھیں اور اس کے بعد آج تک بارہا ان کو دہرایا جا چکا ہے، مگر داد دیجئے ان لوگوں کی ذہانت اور جسارت کی جو ان کے باوجود آج تک برابر اپنا یہ الزام دہرائے چلے جا رہے ہیں کہ یہ شخص مسلمانوں کو نامسلمان قرار دیتا ہے اور جماعت اسلامی اپنے دائرے سے باہر کسی کے ایمان و اسلام کی قائل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو ہر مسجد میں ہر امام کے پیچھے عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں کیا ان سب کو کافر سمجھ کر ہی ایسا کرتے ہیں؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی آج نئے سرے سے دینے کی بجائے اپنا ایک پرانا جواب ہی نقل کرتا ہوں جو اب
से कई बरस पहले दिया गया था। नवंबर और दिसंबर 1945 के तर्जुमानुल कुरान में एक साहब के सवाल का जवाब देते हुए मैंने पहले ये बताया था कि कुफर की दो किस्में हैं। एक कुफर बाएतबार हकीकत, जिसकी बिना पर आदमी इंदल्लाह मोमिन नहीं रहता। दूसरा कुफर बाएतबार जाहिर, जिसकी बिना पर एक आदमी को खारिज अज मिल्लत करार देकर इस्लामी सोसाइटी से काट फेंकना जायज हो। इसके बाद पहली किस्म के मुतालिक मैंने लिखा था, इसमें शक नहीं कि मासियत ईमान की जिद है, लेकिन मुजर्रद मासियत खाह कितनी ही बड़ी हो लाजमन ईमान के मुस्तकिल तौर पर सल्ब हो जाने की मूजिब नहीं होती। काफिर की तरह मोमिन से भी बड़े से बड़ा गुनाह सरजद हो सकता है। अलबत्ता जो चीज मोमिन के गुनाह और काफिर के गुनाह में फर्क करती है वो ये है कि मोमिन जब गुनाह करता है तो ऐन हालत गुनाह में तो ईमान उससे निकला हुआ होता है, लेकिन जब वो शहवात नफ्स के उस गलबे और नादानी के उस पर्दे से जो आर्जी तौर पर उसके कल्ब पर पड़ गया था बाहर निकल आता है तो उसको शर्मसारी लाहक होती है, खुदा से नादिम होता है, आखिरत की सजा का खौफ करता है और कोशिश करता है कि फिर उससे ऐसी हरकत का इर्तिकाब ना हो। इस किस्म की मासियत खाह कितनी ही बड़ी हो आदमी को काफिर नहीं बनाती, सिर्फ गुनाहगार बनाती है और तौबा उसको ईमान की तरफ वापस ले आती है। बरअक्स इसके काफिर के गुनाह की ये शान होती है कि वो उसी गुनाहगाराना तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी को अपने लिए मुनासिब और लजीज और दुरुस्त समझता है और उसको खुदा की और उसके हुक्म की कुछ परवाह नहीं होती कि उसने इस फेल को गुनाह और हराम करार दिया है। वो पूरे इसरार और इस्तिकबार के साथ उसी फेल का इर्तिकाब किए जाता है और निदामत उसके पास नहीं पटकती। ये दूसरी किस्म की गुनाहगारी सल्बे ईमान की मुजिब है और ये बजाय खुद कबीरा है, खाह इसके जज्बा के साथ कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिसको उर्फ आम में सगीरा समझा जाता हो। इन दोनों किस्म के गुनाहों को एक ही हैसियत देना और उन पर यकसां कुफर का हुक्म लगा देना बिल्कुल गलत है और इस किस्म की अफरात व तफरीत खुद कबीरा की तारीफ में आती है। पहली सदी से आज तक बजुज खारजियों के या मुअतजिला के किसी गिरोह के और किसी ने ये राय कायम नहीं की। फिर दूसरी किस्म के कुफर के मुतालिक मैंने लिखा था, इस चीज के मुतालिक ये जान लेना चाहिए कि शरीयत ने ऐसी तकफीर को कसो नाकस की राय का खिलौना नहीं बनाया है। जिस तरह किसी इंसान के जिस्मानी कत्ल के लिए ये शर्त लाजिम है कि निज़ाम इस्लामी मौजूद हो और बाइख्तियार काजी तमाम शहादतों और पूरी सूरत हाल पर गौर करके पूरी तहकीक के बाद ये राय कायम करे कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, तब उसे कत्ल किया जा सकता है। उसी तरह एक शख्स के रूहानी कत्ल यानी तकफीर के लिए भी ये शर्त है कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उसकी एक काजी शरह पूरी तहकीक करे और उसका अपना बयान ले, उसके अक़वाल व अफ़आल को जांच कर देखे, शहादतों पर गौर करे और उसके बाद ये फैसला करे कि ये शख्स जमाअतुल मुस्लिमीन से काट कर फेंक देने के लायक है। गौर कीजिए कि जो लोग इस कदर साफ और सरीह बयान के बावजूद मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं खवारिज की तरह गुनाह कबीरा के मुर्तकिब को काफिर करार देता हूँ, वो कितना झूठ बोलते हैं और उसे फैलाकर कितना बड़ा वबाल अपने सर लेते हैं। लुत्फ ये है कि मुझ पर ये इल्जाम आज वो लोग लगा रहे हैं जिनका अपना दामन बहुत से अगले और पिछले मुसलमानों की तकफीर से आलूदा है और जिनके अपने कलम से लिखे हुए बहुत से फतावाए तकफीर मौजूद हैं। क्या ये लोग मेरी कोई भी ऐसी तहरीर पेश कर सकते हैं जिसमें मैंने किसी मुसलमान की तकफीर की हो? आपके तीसरे सवाल के मुताल्लिक मैं फिर पूछता हूँ कि आखिर ये सवाल पैदा कहाँ से हुआ? क्या वाकई मेरी कोई ऐसी तहरीर पेश की जा सकती है जिससे ये शुबा पैदा होता हो कि इन बुजुर्गों के मुताल्लिक मेरे ख्यालात जमहूर अहले सुन्नत से मुख्तलिफ हैं? इस इल्जाम के सबूत में मेरी बाज तहरीरों को पेश करने की कोशिश की गई है, मगर उनको सियाक व सबाक से अलग करके और उनके अंदर तरह तरह की तहरीफात करके उनको ऐसे मानी पहनाए गए हैं जो मेरे ख्यालात के बिल्कुल बरक्स हैं। हकीकत यह है कि जब मैं एक तरफ इन दानिस्ता तहरीफात को देखता हूँ जो मुझे जबरदस्ती मुजरिम बनाने के लिए की गई हैं और दूसरी तरफ इन मुहर्रिफीन के जुब्बों और अमामों और उनके तकवा की शोहरतों को देखता हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इनके मुताल्लिक क्या राय कायम की जाए। अफसोस इन लोगों को खुद अपनी इज्जत का भी पास नहीं। ये जरा नहीं सोचते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हजारों इंसान मौजूद हैं जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं। वो जब इनके फतवों में मेरे खिलाफ इस किस्म के बेबुनियाद इल्जामात देखेंगे तो उनकी निगाह में इनकी क्या वक़्त रह जाएगी। मैं न सिर्फ आपको बल्कि उन तमाम लोगों को जिन तक ये इल्जाम पहुंचे ये मशवरा देता हूँ कि सिर्फ मुखालिफिन के पेश करदा इक़्तिबासात पर एतमाद न कर लें, बल्कि मेरी जिन इबारात के हवाले दिए जाते हैं उन्हें मेरी असल किताबों में से निकाल कर देखें और उनके सियाक़ो सबाक को साथ ही देख लें। इसके बाद उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि इस इल्जाम की हकीकत क्या है। आपने चौथे नंबर पर जो सवाल किया है उसका जवाब तर्जुमानुल कुरान में इससे पहले बारहा दिया
دیا جا چکا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ سے وہ جواب گزر چکے ہوتے تو اس سوال کی حاجت پیش نہ آتی۔ بہرحال جب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں اس کا کوئی تازہ جواب دینے کی بجائے اپنے وہ جوابات نقل کیے دیتا ہوں جو اب سے کئی برس قبل میں نے اس وقت دیے تھے جب اس الزام تراشی کی ابتدا ہوئی تھی۔ 41 میں سب سے پہلے مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی نے ادراہ عنایت دبی زبان سے میرے متعلق اس شبہ کا اظہار کیا تھا۔ اس پر میں نے اپنے مضمون رفع شبہات میں عرض کیا تھا، آپ کو میرے جرأت آمیز الفاظ سے شاید یہ گمان گزرا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں اور کسی بڑے مرتبے کی توقع رکھتا ہوں، حالانکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی حقیقت خوب جانتا ہوں۔ بڑے مراتب تو درکنار، اگر صرف سزا سے بچ جاؤں تو یہ بھی میری امیدوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اسی زمانہ میں جناب مولانا سید سلیمان ندوی نے میری ایک عبارت سے یہ معنی نکالے کہ میں مجدد ہونے کا مدعی ہوں، حالانکہ میں نے اپنی عبارت میں اپنی حقیر کوششوں کو تجدید دین کی مساعی میں سے ایک صحیح قرار دیا تھا۔ ان کے اس صریح الزام کے جواب میں میں نے عرض کیا تھا، کسی کام کو تجدیدی کام کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو تجدیدی کام کرے وہ مجدد کے لقب سے بھی ملقب ہو۔ صدی کا مجدد ہونا تو اس سے بلند تر بات ہے۔ اینٹیں چن کر دیوار بنانا بہرحال ایک تعمیراتی کام ہے، مگر کیا یہ لازم ہے کہ جو چند اینٹیں چن دے وہ انجینئر بھی کہلائے؟ اور پھر انجینئر بھی معمولی نہیں بلکہ اپنی صدی کا انجینئر۔ اسی طرح کسی کا اپنے کام کو تجدیدی کام یا تجدیدی کوشش کہنا جبکہ فی الواقع وہ تجدید دین ہی کے غرض سے یہ کام کر رہا ہو، محض ایک امر واقع کا اظہار ہے، اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس صدی کا مجدد بننا چاہتا ہے۔ کم ظرف لوگ بے شک تھوڑا سا کام کر کے اونچے اونچے دعوے کرنے لگتے ہیں، بلکہ کام کا ارادہ ہی دعویٰ کی شکل میں کرتے ہیں، لیکن کسی ذی فہم آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کام کرنے کی بجائے دعوے کرے گا۔ تجدید دین کا کام ہندوستان میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، خود مولانا حضرت معترض کو بھی ہم انہی میں شمار کرتے ہیں۔ میں نے اپنی استطاعت تک اس خدمت میں حصہ لینے کی سعی کی ہے، اور اب ہم چند خدام دین ایک جماعت کی صورت میں اسی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے کام میں اتنی برکت دے کہ واقعی اس کے ہاتھوں سے دین کی تجدید ہو جائے، وہی در حقیقت مجدد ہوگا۔ اصل چیز نہ آدمی کا اپنا دعویٰ ہے، نہ دنیا کا کسی کو مجدد کے لقب سے یاد کرنا، بلکہ اصل چیز آدمی کا ایسی خدمت کر کے اپنے مالک کے حضور پہنچنا ہے کہ وہاں اسے ایک مجدد کا مرتبہ حاصل ہو۔ میں مولانا کے حق میں اسی چیز کی دعا کرتا ہوں، اور بہتر ہے کہ وہ بھی انقا را بلند است آشیانہ کہنے کی بجائے دوسروں کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کی کوئی ایسی خدمت لے لے۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ بعض اسلامی الفاظ کو خواہ مخواہ ہوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی رومی عظمت کی تجدید کا داعیہ لے کر اٹھتا ہے اور رومیت کے پرستار اس کو مرحبا کرتے ہیں، کوئی ویدک تہذیب کی تجدید کا عزم لے کر اٹھتا ہے اور ہندویت کے پرستار اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، کوئی یونانی آرٹ کی تجدید کے ارادہ سے اٹھتا ہے اور آرٹ کے پرستار اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ کیا ان سب تجدیدوں کے درمیان صرف اللہ کے دین کی تجدید ہی ایسا جرم ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے آدمی شرمائے، اور اگر کوئی اس کا خیال ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کے پرستار اس کے پیچھے تالی پیٹ دیں؟ ان تصریحات کے بعد بھی ہمارے بزرگان دین اپنے پروپیگنڈے سے باز نہ آئے، کیونکہ میرے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے من جملہ اور ہتھ کنڈوں کے ایک یہ ہتھ کنڈا بھی ضروری تھا کہ مجھ پر کسی دعویٰ کا الزام چسپاں کیا جائے۔ چنانچہ 45 اور 46 میں مسلسل یہ شبہ پھیلایا جاتا رہا کہ یہ شخص مہدویت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اس پر میں نے جون 46 کے ترجمان القرآن میں لکھا، جو حضرات اس قسم کے شبہات کا اظہار کر کے بندگان خدا کو جماعت اسلامی کی دعوت حق سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے ان کو ایک ایسی خطرناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے وہ کسی طرح رہائی حاصل نہ کر سکیں گے، اور وہ سزا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ہر قسم کے دعووں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے سامنے اپنے ان شبہات کی اور ان کو بیان کر کر کے لوگوں کو حق سے روکنے کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں خدا کا کچھ خوف اور آخرت کا کوئی یقین موجود ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ میرے اس جواب کے بعد پھر کبھی ان کی زبان پر یہ الزام آتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس جرت کے ساتھ اسے از سر نو پھیلایا جا رہا ہے، اور ترجمان القرآن کی قریبی اشاعتوں میں اس کے متعلق جو کچھ لکھ چکا ہوں اسے دیکھ لینے کے باوجود ان میں سے کسی کی زبان میں لکنت نہیں آتی۔ آخرت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، مگر مجھے بتائیے کہ کیا دنیا میں ایسی حرکتوں سے علماء کا وقار قائم ہونے کی توقع ہے؟ لطف یہ ہے کہ میری کتاب تجدید و احیاء دین، جس کی
بعض عبارتوں پر ان شبہات کی بنا رکھی گئی ہے اور جس کے اقتباسات طرح طرح کی رنگ آمیزیوں کے ساتھ پیش کر کر کے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے، اسی میں میرے یہ الفاظ موجود ہیں: نبی کے سوا کسی کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ دعوت سے کام کا آغاز کرے، اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مأمور ہوا ہے۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں ہی اپنے علم کی کمی اور اپنے ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آج جو لوگ میری اس کتاب کی اقتباسات پیش کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کو یہ عبارت نظر نہیں آئی یا انہوں نے دانستہ اسے چھپایا ہے۔ آپ کا آخری سوال بھی آج کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے متعدد مرتبہ مجھے اس سے سابقہ پیش آ چکا ہے اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں، چنانچہ اس کا بھی آج کوئی نیا جواب دینے کی بجائے ایک پرانا نقل کیے دیتا ہوں۔ میں تمام بزرگان دین کا احترام کرتا ہوں مگر پرستش ان میں سے کسی کی بھی نہیں کرتا اور انبیاء کے سوا کسی کو معصوم بھی نہیں سمجھتا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ بزرگان سلف کے خیالات اور کاموں پر بے لاگ تحقیقی و تنقیدی نظر ڈالتا ہوں، جو کچھ ان میں حق پاتا ہوں اسے حق کہتا ہوں، اور جس چیز کو کتاب و سنت کے لحاظ سے یا حکمت عملی کے اعتبار سے درست نہیں پاتا اس کو صاف صاف نادرست کہہ دیتا ہوں۔ میرے نزدیک کسی غیر نبی کی رائے یا تدبیر میں خطا پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عظمت و بزرگی میں کوئی کمی آ جائے، اس لیے میں سلف کی بعض رائیوں سے اختلاف کرنے کے باوجود ان کی بزرگی کا بھی قائل رہتا ہوں اور میرے دل میں ان کا احترام بدستور رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ بزرگی اور معصومیت کو ہم مانی سمجھتے ہیں اور جن کے نزدیک اصول یہ ہے کہ جو بزرگ ہے وہ خطا نہیں کرتا اور جو خطا کرتا ہے وہ بزرگ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی رائے یا کسی طریقے کو نادرست قرار دینا لازمی طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ ایسا خیال ظاہر کرنے والا ان کی بزرگی کا احترام نہیں کرتا اور ان کی خدمات پر قلم پھیرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ اس مقام پر بھی نہیں رکتے بلکہ آگے بڑھ کر اس پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ علمی معاملات میں ایک شخص کا دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ جس سے اختلاف کر رہا ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے اور بہتر بھی۔ امام محمد اور امام ابو یوسف نے بکثرت معاملات میں امام ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاف یہی معنی رکھتا ہے کہ وہ مختلف فی معاملات میں اپنی رائے کو صحیح اور امام صاحب کی رائے کو غلط سمجھتے تھے۔ لیکن کیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے؟ مجھے امید ہے کہ اس عبارت سے آپ کو میرا مسلک پوری طرح معلوم ہو گیا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس مسلک سے اتفاق کریں یا خود بھی اسے قبول کر لیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس میں ضلالت کا کون سا پہلو ہے اور اس کے ضلالت ہونے کے لیے کتاب و سنت میں دلیل کیا ہے؟ آپ بڑی خوشی سے میری کسی رائے کو جو میں نے بزرگان سلف میں سے کسی سے اختلاف کر کے پیش کی ہو رد کر دیں اور اسی رائے کو ترجیح دیں جس سے اختلاف کیا ہے، بلکہ اگر آپ مضبوط دلائل سے میری رائے کو مرجوح اور سلف کی رائے کو راجح ثابت کر دیں گے تو میں خود اس سے رجوع کر لوں گا۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ جب میں کتاب و سنت کے دلائل سے ایک رائے پیش کرتا ہوں اور کتاب و سنت ہی کی دلیل سے دوسری رائے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو آخر محض اپنی رائے پیش کر دینے سے میں کس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں؟ اور میری رائے صرف اس لیے کیوں لازماً مرجوح ہے کہ میں خلف ہوں، اور سلف کے ہر بزرگ کی رائے صرف اس وجہ سے کیوں راجح ہے کہ وہ سلف ہیں؟ 2-4 صدی بعد پیدا ہونا کوئی قصور نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی کی رائے لازماً بے وزن اور اس کی حیثیت کم تر ہو جاتی ہو، اور 2-4 صدی پہلے پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی مقدس اور منزہ عن الخطا قرار پا جائے اور اس کی ہر رائے کو راجح ہونے کا ذاتی استحقاق حاصل ہو جائے۔ بعض نادان لوگ ہر اس اختلاف پر جو بزرگان سلف میں سے کسی کی رائے یا کسی کے طریقے سے کیا جائے حدیث لعن آخر هذه الامة اولها چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ اختلاف کتنے ہی ادب کے ساتھ کیا گیا ہو۔ معلوم نہیں کہ یہ لوگ اس حدیث کے معنی سے ناواقف ہیں یا لفظ لعنت کا مفہوم نہیں جانتے یا جان بوجھ کر محض دوسروں کو مطعون کرنے اور عوام الناس کو بھڑکانے کے لیے فرمودہ رسول کے غلط استعمال کی جرت کر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال کوئی صاحب علم اور صاحب عقل آدمی تو کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ علمی تحقیقات میں ایک شخص کا دوسرے شخص سے مدلل اختلاف لعنت کا ہم معنی ہے۔ اگر یہ لعنت ہے تو پھر آج ہمارے درمیان رائے اور تحقیق کے جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سب ختم ہو جانے چاہیے اور ان کا اظہار حرام ہونا چاہیے، کیونکہ لعنت تو معاصرین کے حق میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 2 باتوں کی اور توضیح کر دوں، اگرچہ آپ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے مگر ہیں وہ ایک طرح سے آپ ہی کے سوال کے متعلق۔
اول یہ کہ میں نے فقہی مسائل میں مذہب حنفی کے مفتابی اقوال کے خلاف جب کبھی کسی رائے کا اظہار کیا ہے اس غرض سے کیا ہے کہ وقت کے علماء اس پر غور کریں اور اگر میرے دلائل سے مطمئن ہوں تو میری تجویز کے مطابق فتویٰ میں تغیر کر دیں۔ میرے نزدیک ایسا کرنا حنفیت کے خلاف نہیں ہے اور مذہب حنفی میں اس کی گنجائش ہونے کے دلائل میں نے اپنی کتاب حقوق الزوجین میں بیان کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اصولاً اس بات کا بھی قائل ہوں کہ ہر صاحب علم کی تجویز پر فتویٰ نہیں ہو سکتا۔ فتویٰ ایک قانونی بیان کا نام ہے اور نظام شریعت میں قانون صرف وہی ہو سکتا ہے جس پر یا تو اجماع ہو یا جسے جمہور علماء نے تسلیم کیا ہو۔ اس لیے جب تک ایک تجویز کو اہل علم بالاتفاق یا اکثریت کے ساتھ قبول نہ کر لیں وہ نہ قانون بن سکتی ہے اور نہ اس پر فتویٰ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو بھی میں اپنی کتاب اسلامی قانون میں بیان کر چکا ہوں۔ میرے اس مسلک کو سمجھ لینے کے بعد اب کوئی مجھے بتائے کہ اگر ایک صالح شخص مصالح دینی کی بنا پر کسی فقہی مسئلے میں تغیر فتویٰ کی ضرورت محسوس کرے اور اسے محض ایک تجویز کے طور پر اہل علم کے غور کے لیے بدلائل پیش کر دے تو کیا فی الواقع یہ کوئی گناہ ہے اور کیا اس سے واقعی دین میں کوئی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے؟ دوم یہ کہ میں فقہی مسائل میں انفراد کو پسند نہیں کرتا۔ میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں مذہب حنفی پر میرا اطمینان نہیں ہوتا تو مذاہب اربع میں سے دوسرے مذاہب کے احکام اور دلائل پر نگاہ ڈالتا ہوں اور اپنی بساط بھر ان کو جانچنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کے فتویٰ کو ترجیح دیتا ہوں۔ شاذ و نادر ہی میں نے کبھی اس طریقے سے ہٹ کر مذاہب اربع سے باہر کے کسی فتویٰ کو ترجیح دی ہے اور اگر کبھی ایسا کیا ہے تو بالعموم مجتہدین امت ہی میں سے کسی اور کی رائے کو قبول کیا ہے، محض اپنی منفرد رائے کم ہی کبھی پیش کی ہے۔ اگرچہ انفراد میرے نزدیک حرام نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت مضبوط دلائل کی ضرورت ہے اور کم ہی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ کبھی میں نے فقہی مسئلے میں کوئی ایسی رائے ظاہر کی ہو جس میں سلف میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ ہو۔ اس طرح کی غیر مقلدیت کا مجھے خود اعتراف ہے اور میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں تا وقتے کے سب و شتم کی بجائے کتاب و سنت کی دلیل سے اس کو گناہ ثابت نہ کر دیا جائے۔